بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اپنی سوسائٹی کے موسٹ ولنریبل طبقے کی جو کہ کبھی قدرتی آفات کا شکار ہوتا ہے تو کبھی ہماری پالیسی سازوں کی غلط پالیسی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ طبقہ آج کل سڑکوں کے اوپر سراپا احتجاج بھی ہے۔ وہ ہمارے قوم کی ہماری جو قوم ہے اس کو وہ فیڈ کرتا ہے، اور وہ طبقہ ہمارا کسان ہے۔ تو حال ہی میں ہماری حکومت کی جو غلط پالیسی جو اس کے اوپر اثر انداز ہوئی ہے وہ گندم کا سکینڈل ہے۔ تو آج ہم اس سکینڈل کو ڈسکس کریں گے۔ اکارڈنگ ٹو انیشل رپورٹ آف دی گورنمنٹ کہ جو 2 منسٹریز ہیں وہ اس سکینڈل کی ذمہ دار ہیں۔ ان میں ایک وفاقی فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے اور دوسری منسٹری آف کامرس ہے۔ اب ان افراد پہ مشتمل ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کے پاس اسٹیٹ موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان اسٹیٹ کی بیسس کے اوپر جو ہے ان کی اسٹیٹ کی بیسس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی زرعی اجناس جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس مانیٹرنگ کمیٹی نے سفارشات دی اور ستمبر 2023 میں گندم کو درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ اس وقت ہمارے ملک میں 43 لاکھ میٹرک ٹن گندم آلریڈی موجود تھی، جبکہ یہ بھی پتہ تھا کہ ابھی اگر آگے مارچ اپریل میں مئی میں نئی گندم جو ہے ہمارے ملک کی وہ بھی آ جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے اس کو درآمد کرنے کی اجازت دی گئی۔ حالانکہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی زرعی جنس ہوتی ہے اس کو کسی بھی زرعی اجناس کو 1 ملین سے زیادہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی اس کو امپورٹ کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی 30 لاکھ ملین ٹن جو ہے 35 لاکھ ملین ٹن میٹرک ٹن جو گندم ہے اس کو درآمد کرنے کی اجازت دی گئی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ستمبر سے لے کر 31 مارچ تک چلتا رہا۔ اور اب اس میں ہوا کیا ہے کہ یہ جو گندم ہے یہ 3 ملکوں سے امپورٹ کی گئی، جس میں رشیا، بلغاریہ اور یوکرین ہے، اور ان ممالک سے جو گندم امپورٹ کی گئی وہ 2600 سے لے کر 2900 روپے فی من کے حساب سے امپورٹ کی گئی، لیکن جب اس کو سیل کیا گیا تو فلور مل مالکان کو یہ جو گندم ہے 4700 روپیز کی جو ہے وہ سیل کی گئی۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہماری سوسائٹی کے اوپر، ہماری عوام کے اوپر؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جو آٹا ہے وہ لوگوں کو مہنگا ملا، اور جو روٹی ہے وہ بھی مہنگی ملی۔ اگر گندم باہر سے امپورٹ نہ کی جاتی تو اور لوکل مارکیٹ سے فلور مل مالکان کو یہ گندم سستی ملتی، اب فلور مل مالکان کو یہ گندم سستی ملتی تو وہ عوام کو آٹا بھی سستا دیتے اور روٹی بھی سستی ملتی ان کو۔ اب دیکھیں آپ کہ ہماری اس ایک ناقص پالیسی کی وجہ سے $1 ارب کے قریب جو ہے وہ ہم نے گندم کی امپورٹ پہ لگا دیا، اور یہی $1 جو ہے وہ ہم IMF سے لینے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہمیں اتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، اور اپنے قوم کا اور اپنا پیٹ جو ہے وہ چاک کرنا پڑتا ہے۔ تو اب چونکہ گندم وافر موجود ہے اس وقت ملک کے اندر، اور کسانوں کی گندم بھی پک کر تیار ہو گئی ہے، اور یہ جو گندم ہے وہ اس دفعہ بمپر فصل ہوئی ہے، اچھی خاصی مقدار میں گندم جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن اب جو حکومت ہے وہ گندم پرچیز نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کسان بہت زیادہ پریشان ہے، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ آگے نئی جو فصلیں آنے والی فصلیں جو ہیں وہ ان کو کاشت کر سکیں۔ اور کسان ہی وہ طبقہ ہے کہ جس کی کوئی منتھلی انکم نہیں ہوتی، اس کے پاس اگر کوئی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اس کے پاس اگر کوئی پیسے آتے ہیں، زر مبادلہ آتا ہے، تو وہ ان فصلوں کو سیل کرنے کے بعد آتا ہے، لیکن اب اس بحران کی وجہ سے اس کی گندم سیل نہیں ہو رہی، اور یقین مانیں کہ بہت سارے کسان ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادیوں جیسے ایک اہم ترین فریضے کو مؤخر کیا، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ نئی جو فصلیں ہیں وہ کاشت کر سکیں۔
وہ اپنے ایکسپینسز جو ہیں ان کو بیئر کرنے کے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب اس پالیسی کی وجہ سے آگے ان فیوچر جو ہے، ان نیئر فیوچر جو ہے، وہ ہماری سوسائٹی کو، ہماری گورنمنٹ کو کیا اس کا نقصان ہوگا کہ ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ $30 ملین ہیں، اور جس میں سے $20 ملین جو ہیں وہ ہمارے بلین جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کاٹن کی ہیں، اور جس میں $3 بلین جو ہے وہ ہماری چاول کی ہیں۔ لیکن اگر کسانوں کے پاس اگلی فصلیں کاشت کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے تو وہ یہ فصلیں کیسے کاشت کریں گے؟ تو ہمیں ہمارے پالیسی سازوں کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے ملک کا کتنا نقصان ہوا۔ لگ بھگ $3 ارب کا جو نقصان ہے وہ اس رپورٹ کے مطابق ہو چکا ہے، اور اب آنے والی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا۔ اور ویسے بھی ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ دن بدن ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ بہتری کی طرف جائے۔ ہماری پر ایکڑ جو پیداوار ہے وہ بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 150 کروڑ ہے، اور اس کو تقریباً اس کے جو 13 ڈسٹرکٹ ہیں وہ اس کی غذائی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، لیکن ہماری ابھی بھی غذائی ضروریات تقریباً ہمارے پاس اتنی کاشتکاری کے لیے زمین بھی موجود ہے، لیکن ہماری پروڈکشن اتنی کم ہے کہ ہمیں $10 سے $12 ملین کی زرعی اجناس جو ہے ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے۔ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کسانوں کو سبسڈی دیں۔ اب کسان جو ہیں جب وہ کھاد لیتے ہیں تو ان کو مہنگے داموں میں ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا چونکہ نہری نظام آج کل بہت بری طرح متاثر ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ، اور دوسری بات جو ہے وہ کسانوں کو جو ہمارے فلڈز آ جاتے ہیں، جو ڈیفرنٹ کلائمیٹ چینجز ہیں، اس کا بھی ان کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو چونکہ وہ کھاد مہنگی پرچیز کرتا ہے، وہ ڈیزل جو پرچیز کرتا ہے وہ بھی مہنگا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی جو انکم ہے وہ جنریٹ نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پالیسی سازوں کو، ہماری حکومتی اداروں کو چاہیے کہ وہ ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کریں اور اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کریں۔ ہمارے جو ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو ایگریکلچر کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم جو ہے وہ اپنی پروڈکشن کو انکریز کر سکیں، ہم کسانوں کے لیے کیسے جو ہے وہ فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں کو ایک تو جو سولر سسٹم ہے، یعنی جو سولر پینلز ہیں، اس کے اوپر ان کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ ان کو جو ہے وہ ڈیزل کم سے کم پرچیز کرنا پڑے، ان کو کھاد کے اوپر سبسڈی دینی چاہیے، اور جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے ریسرچ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایگریکلچر ریسرچ کے ریلیٹڈ جو کام کرتے ہیں، ان کو نئے نئے بیجز کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ کون سے نئے بیج جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر وہ لے کے آئیں ریسرچ کے نتیجے میں، کہ جس سے پروڈکشن میکسیمم ہو سکے۔ یعنی آپ اگر ماضی قریب کی مثال لیں تو ہماری جو کاٹن کی فصل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارا جو بیج تھا وہ اپڈیٹڈ نہیں ہو رہا تھا، اور جو بھی پرانا بیج چل رہا تھا اس کو بیماریاں اس کو لگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے کسانوں کی جو کاٹن کی کاشت ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ اور پاکستان آپ کو پتہ ہے، جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ وہ کاٹن کی اباؤٹ $20 بلین کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کی کاٹن کی ہوتی ہے۔ تو ابھی جو انکوائری ہے اس کے مطابق جو ہے یہ جو 2 منسٹریز ہیں ان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور اس میں پنجاب کا فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پاسکو کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہے، کیونکہ جب انہیں پتہ تھی کہ قلت نہیں ہے تو پھر انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہمیں مزید جو ہے وہ گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایشو نہ ہوتا تو آج جو کسان ہیں وہ سڑکوں پہ نہ ہوتے، وہ سراپا احتجاج نہ ہوتے۔ تو ہماری درخواست ہے پالیسی سازوں کے سے کہ کسانوں کے اوپر رحم کریں اور ان کی ضروریات کا خیال کریں، اور ہمارا ملک کے اندر بہت زیادہ زرعی طور پہ پوٹینشل موجود ہے، اس پوٹینشل کو یوٹیلائز کریں اور اس کسان کے اوپر رحم کریں جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ حافظ۔